أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہاں پر شراب اور جوئے کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، کیونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، شراب پینے کے شوقین تھے اور شراب پیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے، حرمت کو بتلانے کے لیے تدریج سے کام لیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں ایک لطیف اشارہ کر دیا کہ نشہ پہنچانے والی شراب اچھی چیز نہیں. پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قدر وضاحت فرما دی کہ خمر اور جوا جو ہے یہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. پھر اسی طرح سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شراب نشے کی حالت میں، شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، نماز کے قریب نہ آؤ. اور پھر سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، شیطانی عمل اور اس کو حرام بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں شراب کی حرمت کو بیان فرمایا. تو اس آیت میں بھی شراب کی حرمت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، کہ یہ دونوں گناہ کے کام ہیں. شراب پینا اور جوا کا جو کام ہے یہ دونوں گناہ کے کام ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور فرمایا کہ یہاں پر اس میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. تو وہ نفع کیسے ہے کہ اہل عرب کیونکہ غریب لوگ تھے، جب کوئی فاقہ کا دور آتا تو اس میں بڑے بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا تھا، بڑے بڑے عمراء کو ایک جگہ پر محفل رزق اور سرور کی محفل لگاتے اور اس میں شراب بھی پی جاتی اور ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا اور اس اونٹ کا جو گوشت وہ جمعہ کے طور پر اسے فروخت کیا جاتا اور پھر غرباء میں اسے تقسیم کر دیا جاتا. تو یہ اونٹ پر جمعہ لگاتے اور شراب پی جاتی. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تھوڑا سا اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے کہ قحط کے زمانہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے ان کو کچھ مل جاتا ہے، کہ وہ جو اونٹ کا گوشت جوا سے فروخت ہوتا اور وہ غرباء میں تقسیم ہو جاتا. تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے نفع بھی ہے، لیکن یہ دونوں بڑے گناہ کی چیز ہے. وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا نفع تو ہے کہ جو قحط کے زمانے میں غرباء کو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے، گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ تھے اور ان کے اندر ذوق اور محبت تھی۔ جب انہوں نے صدقہ خیرات کے بارے میں فضیلت سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدقہ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو صحابہ کرام سارا کا سارا مال جو ان کے پاس ہوتا وہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے، کہ ان کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، کیونکہ وہ فضیلت سن چکے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور حال اس طرح سے صورتحال بن جاتی کہ صحابہ کرام سارا کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور اپنے کھانے کے لیے اور گھر میں بیوی بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچتا، گھر میں فاقے چل رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کہ سب سے پہلے کہ جو تمہارے پاس مال موجود ہے ان میں بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے اسے نکال کر، اپنے خرچے کو نکال کر اس سے زائد جو مال ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ صحابہ کرام سارا کا سارا خرچ کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو آگے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ